باب جب کوئی اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 1081۔ سیدنا قلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اسے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑیا دے کر بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے بالائی حصے میں تشریف فرما تھے۔ قلدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نہ آپ کو سلام کہا اور نہ اجازت چاہی، یوں ہی اندر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہٹو اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ واقعہ سیدنا صفوان رحمہ اللہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہے۔ جناب عمر بن ابو سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ واقعہ امیہ بن صفوان رحمہ اللہ کا قلدہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا اور اس میں سما کا ذکر نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1082۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نگاہ اندر ڈال دے تو پھر اس کے لیے اجازت کیسی؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ باب جب کوئی یہ کہے میں داخل ہو جاؤں اور سلام نہ کرے۔ حدیث نمبر 1083۔ جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص یہ کہے میں داخل ہو جاؤں اور سلام نہ کرے تو اسے کہہ نہیں جب تک کہ تو اجازت کی چابی نہ لائے۔ میں عطا رحمہ اللہ نے کہا، کیا سلام اجازت کی چابی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1084۔ جناب ربی بن حراش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بنی عامر کے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے فرمایا، باہر جا کر اسے کہو کہ یوں اجازت طلب کرے، السلام علیکم، کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے اجازت طلب نہیں کی۔ راوی کہتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو باندی کے آنے سے پہلے ہی سن لیا اور میں نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک، اندر آ جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ کون سی چیز لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے پاس خیر ہی لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو، اور دن رات میں 5 نمازیں پڑھو، اور سال بھر میں 1 ماہ کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، اور اپنے مالداروں سے مال لے کر اپنے غریب لوگوں کو دو۔ اس نے کہا، میں نے عرض کیا، علم کی کوئی ایسی چیز بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بلائی سکھاتا ہے، اور بے شک علم میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ 5 چیزیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اجازت کس طرح لی جائے۔ حدیث نمبر 1085۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم، کیا عمر رضی اللہ عنہ اندر آ سکتا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جس نے کون ہے کے جواب میں کہا، میں ہوں۔ حدیث نمبر 1086۔
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرضے کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمہ تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1087۔ جناب عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے۔ اس وقت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں بریدہ رضی اللہ عنہ ہوں، آپ پر قربان ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا یقیناً اسے آل داؤد کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم۔ باب جب کسی نے اجازت مانگی تو اندر والے نے کہا سلام کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ حدیث نمبر 1088۔ جناب عبد الرحمن بن جدعان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو جواب ملا سلام کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب گھروں کے اندر جھانکنا۔ حدیث نمبر 1089۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نظر اندر چلی گئی تو پھر اجازت کیسی؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1090۔ جناب مسلم بن نذیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اندر جھانکتے ہوئے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری آنکھ تو اندر داخل ہو چکی ہے، البتہ تیرا دھڑ داخل نہیں ہوا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر ایک آدمی نے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت مانگوں؟ فرمایا اگر تو اجازت نہیں مانگے گا تو وہ چیز دیکھ بیٹھے گا جو تجھے بری لگے گی۔ حدیث نمبر 1091۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر یا تیز دھار والی لکڑی اٹھائی اور دیہاتی کا قصد کیا تاکہ دیہاتی کی آنکھیں پھوڑ دے، پس وہ چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی جگہ کھڑا رہتا تو میں ضرور تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1092۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں کو اجازت لینے سے پہلے ہی گھر کے صحن سے آلود کیا تو یقیناً اس نے نافرمانی کی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1093۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر کے اندر دیکھے یہاں تک کہ اجازت لے لے، پھر اگر اس نے ایسا کر دیا تو یقیناً وہ داخل ہو گیا، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ کسی قوم کی امامت کرائے اور انہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو دعا کے ساتھ مخصوص کر لے اور دعا ختم کر دے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ پیشاب روکے ہوئے ہو یہاں تک کہ فراغت حاصل کر لے۔ امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا اس باب کی مرویات میں سے صحیح ترین یہی حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جو سلام کر کے گھر میں داخل ہو اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1094۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے،
اگر وہ زندہ رہے تو کفایت ہوگی، اور اگر مر گئے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص جو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی ذمہ داری اللہ عز و جل پر ہے۔ وہ شخص جو گھر سے مسجد کی طرف نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز و جل پر ہے، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز و جل پر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1095۔ جناب ابو زبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو جب اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو انہیں سلام کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ ابو زبیر رحمہ اللہ نے کہا، میں تو ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی توجہ ہی سمجھتا ہوں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی نہ ہو، اس گھر میں شیطان رات گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 1096۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے وقت اور کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں رات کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے، تم نے رات کا ٹھکانہ پا لیا۔ اور اگر وہ اپنے کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے، تم نے رات کا ٹھکانہ بھی پا لیا اور کھانا بھی۔ صحیح مسلم۔ باب جہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں لی جاتی۔ حدیث نمبر 1097۔ جناب عین خوارزمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ اپنی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھی نے انہیں سلام کیا اور کہا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، یہ ایسی جگہ ہے جس میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں لیتا۔ پھر انہوں نے ہمیں کھانا پیش کیا، ہم نے کھانا کھایا، پھر وہ نبیذ کا پیالہ لائے، انہوں نے خود بھی پیا اور ہمیں بھی پلایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا۔ حدیث نمبر 1098۔ امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1099۔ جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کپڑے بیچنے والے کے سائبان میں داخل ہوتے وقت اجازت مانگا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اہل فارس سے کیسے اجازت لی جائے۔ حدیث نمبر 1100۔ جناب ابو عبد الملک رحمہ اللہ جو ام مسکین بنت عاصم بن عمر بن خطاب رحمہ اللہ کے غلام تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری مالکہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تو وہ میرے ساتھ ہی چلے آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فارسی زبان میں کہا، اندرائیم، ہم اندر آ جائے۔ میری مالکہ نے بھی فارسی میں کہا، اندرون، آ جائے۔
پھر وہ کہنے لگی اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس عشاء کے بعد ملنے والی عورتیں آتی ہیں، کیا میں باتیں کر سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، جب تک کہ تو وطر نہ پڑھ لے، پھر جب وطر پڑھ لے تو وطر کے بعد کوئی بات کرنا مناسب نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ذمی جب خط میں سلام لکھے تو اس سے جواب دیا جائے۔ حدیث نمبر 1101 جناب ابو عثمان نحدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک کسان کی طرف خط لکھا اور خط میں اسے سلام لکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ اسے سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس نے مجھے خط لکھا اور مجھے سلام کیا، لہذا میں نے اسے جواب دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب ذمیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرے۔ حدیث نمبر 1102 سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل یہود کی طرف جاؤں گا، تم انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرنا، جب وہ تمہیں سلام کرے تو جواب میں وعلیکم کہہ دینا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جناب ابن اسحاق رحمہ اللہ سے ایک دوسری سند میں بھی اسی طرح مروی ہے اور اس نے یہ الفاظ زیادہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 1103 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں سب سے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کرو۔ صحیح مسلم۔ باب جس نے ذمی کو اشارے سے سلام کیا۔ حدیث نمبر 1104 جناب علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم کسانوں کو اشارے سے سلام کیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1105 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، تمہیں موت پڑے، السلام علیکم، تمہیں موت پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے جواب میں السلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی نے السلام علیکم کہا ہے، چنانچہ یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر وہی لوٹاؤ جو اس نے کہا ہے۔ صحیح مسلم۔ باب ذمیوں کو سلام کا جواب کیسے دیا جائے۔ حدیث نمبر 1106 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب یہود میں سے تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیک، لہذا تم بھی جواب میں وعلیک کہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1107 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں سلام کا جواب دو، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مجوسی ہو، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب ایسی مجلس کو سلام کرنا جس میں مسلمان اور مشرک دونوں ہوں۔ حدیث نمبر 1108 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فد کی چادر کی اوپر پالان رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔
آپ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرکین اور بت پرست سب ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے، پس آپ نے انہیں سلام کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اہل کتاب کو خط کیسے لکھا جائے۔ حدیث نمبر 1109۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے اپنے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے وہ ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہرقل کی طرف سلام ہو، اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو نے منہ پھیرا تو بے شک تجھ پر تیری ساری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ قرار دے۔ پھر اگر وہ لوگ اعراض کرے تو تم کہہ دو، گواہ رہو، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب اہل کتاب السلام علیکم تمہیں موت پڑے کہے۔ حدیث نمبر 1110۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر کہا، کیا آپ نے نہیں سنا جو کچھ انہوں نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے سنا ہے، اور میں نے وہ الفاظ انہیں پر لوٹا دیے۔ ہماری بد دعا ان کے بارے میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اہل کتاب کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 1111۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم راستے میں مشرکین سے ملاقات کرو تو انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں تنگ ترین راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ یہ روایت شاذ ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ذمی کو کیسے دعا دے۔ حدیث نمبر 1112۔ جناب یحییٰ بن ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی تھی۔ اس نے سلام کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں وعلیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ کے غلام نے آپ سے کہا کہ یہ تو عیسائی ہے، چنانچہ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے گئے یہاں تک کہ اسے پا لیا، اور اس نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں تو ایمان والوں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری زندگی لمبی کرے اور تیرے مال اور اولاد میں کثرت کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1113۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون بھی مجھے کہے بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکت دے، تو میں جواب میں کہوں گا وفیک، اور تجھ میں بھی، حالانکہ فرعون تو مر چکا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1114۔
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید سے چینکا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمکم اللہ کہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حال کی اصلاح کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب عیسائی کو لا علمی میں سلام کہہ بیٹھے، حدیث نمبر 1115۔ جناب عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک عیسائی کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو عیسائی تھا، چنانچہ جب آپ کو پتہ چلا تو واپس اس کے پاس آئی اور فرمایا میرا سلام مجھے واپس کرو۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جب کوئی کہے کہ فلاں شخص تجھے سلام کہتا ہے، حدیث نمبر 1116۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبریل علیہ السلام تجھے سلام کہتا ہے، تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور اس پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب خط کا جواب دینا ضروری ہے، حدیث نمبر 1117۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک میں تو خط کے جواب کو سلام کے جواب کی طرح ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب عورتوں کو خط لکھنا اور ان کا جواب دینا، حدیث نمبر 1118۔ عائشہ بنت طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا جس وقت میں ان کی پرورش میں تھی لوگ ان کے پاس ہر شہر سے آتے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے کی وجہ سے بوڑھے تو مجھے بیٹی کہتے اور نوجوان مجھے اپنی بہن کہتے تھے، چنانچہ وہ میرے پاس ہدیہ بھیجتے رہتے اور مجھے مختلف شہروں سے خط بھی آتے رہتے تھے۔ میں سیدہ عائشہ سے کہتی اے خالہ یہ فلاں کا خط ہے اور اس کا ہدیہ ہے، تو سیدہ عائشہ مجھے فرماتی اے بیٹی اس کا جواب دو اور اس کا بدلہ دو، اگر تیرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میں تجھے دے دیتی ہوں۔ بنت طلحہ رحمۃ اللہ کہتی ہے، یعنی عائشہ بنت طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہتی ہے کہ پھر وہ مجھے دے بھی دیا کرتی تھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب خط کی ابتدا کیسے کی جائے، حدیث نمبر 1119۔ جناب عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کو ان کی بیعت کرنے کا خط یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے امیر المؤمنین عبد الملک کی طرف سے ہے، عبد الملک کی طرف ہے۔ آپ پر سلام ہو، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جس قدر مجھ سے ہو سکا آپ کے لیے سماع و طاعت کا اقرار کرتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ باب اما بعد، حدیث نمبر 1120۔ جناب زید بن اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا، میں نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اما بعد لکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے، حدیث نمبر حدیث نمبر 1121۔ جناب ہشام بن عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط میں سے کئی خطوط کو دیکھا جہاں کوئی بات ختم ہوتی وہی اما بعد لکھا ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے، حدیث نمبر 1122۔
22 جناب خارجہ بن زید رحمہ اللہ آل زید بن ثابت کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط زید بن ثابت کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو میں آپ کے سامنے اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1123 جناب ابو مسعود جریری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حسن بصری رحم اللہ سے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ خطوط کا ابتدائی حصہ ہے یہ روایت صحیح ہے باب خط کے شروع میں کس کا نام لکھا جائے حدیث نمبر 1124 امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی کام تھا تو انہوں نے ان کی طرف خط لکھنا چاہا لوگوں نے کہا ان کے نام کے ساتھ ابتدا کرے لوگ برابر یہی کہتے رہے مگر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم معاویہ کی طرف یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1125 جناب انس بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خط لکھا تو انہوں نے فرمایا یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فلاں کی طرف یہ روایت صحیح ہے باب